I'm leaving your Security Council. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. نہیں بابا آپ خود یاد کریں پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو چیف جسٹسز ہماری حکومت جب فوج نکالتی ہے تو چیف جسٹسز بھی نکالتے ہیں مگر پھر بھی ہم حوصلہ نہیں ہارتے ہیں ہم کسی چیف جسٹس کو نہیں نکالتے ہم عدلیہ کی عزت کرتے ہیں ہم قانون کا احترام کرتے ہیں ضیاء الحق آیا تو دو چیف جسٹسز کو حرب کیا مشرف صاحب آئے تو دو چیف جسٹسز کو حرب کیے اور آدھے عدالت کو حرب کر لیا پیپلز پارٹی ایسے نہیں کرتی کیونکہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے سامنے سب برابر ہو ہاں ہم احتجاج کرتے ہیں کہ کبھی سندھ کے لیے کوئی قانون ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے مگر پھر بھی ہم قانون کی عزت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین آج کا دن انتہائی اہم دن ہے یعنی آج کے دن کو ہم گھمسان کا دن بھی کہہ سکتے ہیں یعنی آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں دو ادارے آمنے سامنے آ سکتے ہیں یعنی مقننہ اور عدلیہ کا ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس چیز پر بھی بات کریں گے کہ سپریم کورٹ میں تقسیم ہے یا بغاوت ہے اور اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیف جسٹس کو کتنے ججز کی حمایت حاصل ہے اور اس کے علاوہ جسٹس مظہر علی نقوی کے خلاف جس طرح گھیرا تنگ ہو رہا ہے وہ کیا ہے اور آج کتنا بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے اور وہ کس طرح کا فیصلہ ہو سکتا ہے تو ناظرین ان تمام امور پر ہم تبادلہ خیال کریں گے اس لیے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہمارے ویلاگز پسند ہیں تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ بر وقت آپ تک ہمارے ویلاگز پہنچتے رہیں ناظرین آج کا دن انتہائی اہم ہے آج کا دن گھمسان کا دن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آج سپریم کورٹ کی طرف سے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ سنایا جائے گا اب یہ فیصلہ بھی عجیب ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حوالے سے 7 متفرق درخواستیں دائر ہوئی تھیں جن کی جو ہے وہ مختلف 6 سماعتیں ہوئیں اور پہلی 3 سماعتیں 5 رکنی بینچ نے کی اس کے علاوہ جسٹس امین الدین جو تھے وہ چوتھی سماعت کے دوران انہوں نے معذرت کر لی اس کے علاوہ جمال مندوخیل کو نے جو ہے وہ 5ویں سماعت پر معذرت کی اور 31 مارچ سے 3 اپریل تک یعنی 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور مجموعی طور پر اس کیس کی 6 سماعتیں ہوئیں اور اس کیس کے دوران جو دلچسپ اور حیران کن بات دیکھی گئی وہ یہ دیکھی گئی کہ ایک طرف اسد عمر کو تو سنا گیا بلا کے روسٹرم پہ منگوا کے اور اس سے جو ہے وہ مالی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وہ اسد عمر جو ایک ناکام ترین وزیر خزانہ ثابت ہوئے تھے عمران خان کے دور میں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 5 دنوں تک جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں وہ ان کو عدالتوں میں بلا کر بٹھایا جاتا رہا لیکن ان کو سنا نہیں گیا اور سننا بھی نہیں تھا عدالت نے کیونکہ عدالت اپنا مائنڈ بنا چکی ہے کہ ان کو کیا کرنا تھا اور یہ پہلے دن سے ہی تھا اگر عدالت مائنڈ نہ بناتی تو یہ فل کورٹ چلا جاتا تو میرے خیال میں یہ غیر متنازع ہوتا لیکن اگر فل کورٹ بنتا تو پھر چیف جسٹس صاحب کے جو عزائم ہیں یا جو ان کا مائنڈ ہے یا جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کچھ وہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے ناظرین یاد ہوگا میں نے آپ کو
بتایا تھا کہ جو ہے وہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان کو لانے کے لیے پاک فوج اس کے عشق میں دیوانی ہو چکی تھی اور ہم خود یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کو بہت جلدی لایا جائے. انہوں نے کہا کہ نہ صرف پاک فوج میں انصافیوں کا ایک لشکر موجود تھا بلکہ انفارچونیٹلی یہ بھی دیکھا گیا کہ عدلیہ میں اس سے بھی بڑا ایک لشکر موجود تھا. اور وہ محسوس بھی ہوا کہ جس طرح عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور جس طرح جو ہے وہ ماورائے آئین یا ماورائے عدالت یا ماورائے قانون عمران خان کو فیور دی جاتی رہی اور جس طرح ان کی راہوں میں پھول بچھائے جاتے رہے یا جس طرح ان کی راہوں میں نظریں بچھائی جاتی رہیں اور جس طرح فیصلے آتے رہے، یہ سب کے سامنے ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ عدلیہ کے سامنے پارلیمان بھی کھڑی ہے اور عدلیہ اور بمقابلہ پارلیمان اس وقت معاملات چل رہے ہیں. اور آج اگر عدلیہ کی طرف سے کوئی بھی متنازع فیصلہ سامنے آتا ہے تو پھر حکومت نے جو ہے وہ ایک اہم ترین اجلاس طلب کر رکھا ہے 1 بجے اور اس میں مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اور وزیر اعظم کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آئے گا اس کے حوالے سے لائے عمل تیار کرنے کے بعد جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں ان معاملات کو رکھا جائے گا. ناظرین، جہاں تک میری سوچ یا میرا ذہن کام کرتا ہے اس حساب سے جو آج فیصلہ آنا ہے وہ 2-1 سے آئے گا اور اتفاق رائے سے لانے کی کوشش نہیں کی جائے گی دنیا کو دکھانے کے لیے. 2-1 سے فیصلہ آتا ہے. اگر 2-1 سے فیصلہ آتا ہے تو پھر یہ حقیقی معنوں میں فیصلہ یوں سمجھ لیں کہ 3-5 سے ہوگا. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، 3-5 کے تناسب سے ہوگا. وہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ 3-4 کے تناسب پہلے ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ 3-2 کے تناسب سے فیصلہ آیا. اب اگر 2-1 کے تناسب سے آتا ہے تو پھر یہ فیصلہ انتہا سے کہیں زیادہ متنازع ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ دانش مندی کا مظاہرہ کہاں کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو دراڑیں پڑ چکی ہیں، یعنی جس طرح سپریم کورٹ کے اوپر کالے بادل منڈلا رہے ہیں یا جس کو تقسیم کا نام دیا جا رہا ہے، میں مسلسل اس کو بغاوت کا نام دے رہا ہوں. سپریم کورٹ میں بغاوت کے بیج بوئے گئے اور آج وہ جو بیج بوئے گئے تھے اب وہ تناور درخت بن چکے ہیں اور اس کا رزلٹ ابھی 1 دن میں آنے والا ہے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ 3 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا. وہ فیصلہ بھی 2-1 سے تھا، تو جس میں جو ہے وہ یہ چیف جسٹس سے کہا گیا تھا کہ 184(3) کے تحت جو بھی سماعتیں چل رہی ہیں ان کو روک لیا جائے. جب تک وہ جو ہے وہ فل کورٹ میٹنگ یا فل کورٹ ریفرنس نہیں آتا تب تک، یا پھر جب تک جو ہے وہ عدالتی اصلاحات کا بل منظور ہو کر نہیں آتا تب تک ان چیزوں کو روکا جائے. اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جج صاحبان نے اپنے نوٹس میں یا انہوں نے جو اپنا نوٹ جو اختلافی نوٹ لکھا تھا اس میں واضح طور پر کہا تھا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں فرد واحد کی حکمرانی چل رہی ہے، یعنی 1 مین شو چل رہا ہے اور وہ 184(3) کے اختیارات کا بیجا استعمال کر کے اور اس کو بہت انجوائے کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ چیف جسٹس کے پارلیمنٹ میں اپنا چیف جسٹس کے چیمبر میں ہوتا ہے. تو بہرحال 1 مین شو کے خاتمے کے لیے اس وقت پارلیمنٹ سپریم کورٹ جو ہے اس میں بہت سارے معاملات چل پڑے ہیں. جس طرح جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف مزید گہرا تنگ ہو گیا ہے. پہلے پاکستان بار کونسل نے، اس کے علاوہ میاں داؤد نے درخواست دائر کی تھی، اس کے بعد اب جو ہے وہ کوئٹہ بار نے بھی ایک درخواست ارسال کی ہے. یعنی اس میں مظاہر علی نقوی کے اثاثے، ان کا کنڈکٹ اور ان کی جو چیزیں ہیں ان تمام کو لے کر سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا گیا ہے. لیکن اس چیز کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یوں سمجھ لیں انہیں کان پہ جوں تک نہیں رنگی اور وہ یہاں تک کہے گئے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کو اپنے بینچ میں اپنے ساتھ بٹھا کے میں نے کسی کو پیغام بھیجا ہے. تو چیف جسٹس صاحب، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ججز ہوتے ہیں
وہ پیغام نہیں بھیجتے، وہ فیصلے سناتے ہیں، تو آپ کو فیصلہ سنانا چاہیے تھا۔ تو بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود صاحب نے چیف جسٹس کے علاوہ جو کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں ان میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی کو بھی وہ خط ارسال کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ شب کابینہ کا اجلاس ہوا اور کابینہ کے اس اجلاس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، اس میں جو ہے وہ اٹارنی جنرل نے بھی بریفنگ دی، اور اس کے علاوہ اس میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ ارشاد علی ہے میرے خیال میں شاید، ان کے خلاف جو لیٹر لکھا تھا ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے، اس پر بھی غور کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ارشاد صاحب کو فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یعنی بہت عجلت میں، یہ بہت مطلب فوری طور پر یہ فیصلہ ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے آج جب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب پہنچیں گے تو وہ اپنے رجسٹرار کو بچانے کے لیے کون سے حربے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہو جائے۔ تو ناظرین جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ بھیانک ہو چکی ہے، اور میں آپ کو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت جو عدالت میں تقسیم ہے وہ تقسیم نہیں ہے، بغاوت ہے، اور بغاوت بھی اس طرح کی ہے کہ ججز جو ہیں وہ ان میں باقاعدہ ایک تفریق پائی جا رہی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت جو 6 ججز ہیں وہ اپنا چیف جسٹس کے ساتھ ہیں، اور جو 7 ججز ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین اس سے جو ہے وہ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے ججز کس کس کے ساتھ ہیں۔ اس طرح ناظرین اگر ہم دیکھیں تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ جسٹس منیب اور جسٹس شاہد وحید، جسٹس حسن رضا رضوی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں، یعنی 6۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں۔ تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہفتہ اور اتوار ان دنوں میں چیف جسٹس صاحب نے ان ججز سے مشاورت کی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی مشاورت کی گئی، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکل سکا، کیونکہ کچھ نکلنا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہیں۔ یہاں تک کہ 6 دنوں تک پر جو ہے وہ پارٹیز کے جو وکلا تھے، سینئر ترین وکلا، ان کو بٹھائے رکھا اور ان کو نہیں سنا، اور آج باضابطہ طور پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں سنیں گے کیونکہ آپ نے بائیکاٹ کیا ہے، اور وہ کہتے رہے کہ ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا، اور نہ ہی ہمارے اعلامیے میں کئی لفظ بائیکاٹ استعمال ہوا ہے۔ اگر بائیکاٹ کا معاملہ ہوتا تو ہم پارلیمان میں نہ ہوتے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے نا، معاملات بغاوت کی طرف چلے گئے ہیں، اور اس بغاوت کو روکنے کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کسی قسم کا کوئی سنجیدہ ایکشن نہیں لے رہے، یا پھر اس کو کسی بھی طرح سے سنجیدگی سے نہیں دیکھ رہے، اور وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اب میں کیا بولوں، مجھے تو بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کیا کہا جائے۔ تو بہرحال ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ آج یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور آج کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد کابینہ کا اجلاس، اور کابینہ کے اجلاس کے بعد نیشنل اسمبلی کا اجلاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہے وہ جو فیصلہ سنایا جائے گا اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ جی جو ہے وہ ڈیفنس منسٹری کو کہا جائے گا کہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان پرووائڈ کریں، اور فائنانس منسٹری کو کہا جائے گا کہ وہ پیسے پرووائڈ کریں، اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی کی جائیں گی، اور جو اہم ترین چیز کی جائے گی وہ یہ ہے کہ حکومت کو باؤنڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ عمران خان سے یعنی پی ٹی آئی سے مذاکرات کر کے اس معاملات کو وہ کریں، اور الیکشن کمیشن کو باؤنڈ کیا جائے گا کہ وہ صدر سے مل کر اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیں۔ تو یہ چیزیں سب ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد آئینی ادارہ ہے، وہ کسی کی ڈکٹیشن کا محتاج نہیں ہے، اور جو وہ بہتر سمجھے گا وہ وہی کرے گا، اور اگر اس پر فیصلہ مسلط کیا گیا
تو پھر ان کی طرف سے بھی کوئی رد عمل سامنے آ سکتا ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.